اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الایمان کے ایک اور باب ما جاء فی ترک الصلاۃ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 254 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی ترک الصلاۃ، یہ باب نماز چھوڑنے کی وعید پر مشتمل ہے. وبہ قال حدثنا قتیبۃ قال حدثنا جریر وابو معاویۃ عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی جریر سے اور ابو معاویہ سے. یہ دونوں حضرات روایت نقل کرتے ہیں اعمش سے. اعمش نے روایت نقل کی ابو سفیان سے، اور ابو سفیان نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ. نماز کا چھوڑنا کفر اور ایمان کے درمیان رابطہ ہے. یعنی گویا نماز چھوڑنے سے مومن کفر کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے. وبہ قال حدثنا حناد قال حدثنا اسباط بن محمد عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه. اسی طرح ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے اسباط ابن محمد سے، انہوں نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی. قال ارشاد فرمایا، بین العبد و بین الشرک او الکفر ترک الصلاۃ، کہ نماز کا چھوڑنا مسلمان بندے اور شرک یا کفر کے درمیان ہے. نماز کا چھوڑنا مسلمان بندے اور شرک یا کفر کے درمیان ہے. یعنی بس نماز چھوڑی تو لہٰذا بیچ میں سے نماز نکل گئی تو بس اب انسان کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ وہ مل جاتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وہ ابو سفیان اسمہ طلحہ بن نافع، ابو سفیان ان کا نام طلحہ بن نافع ہے. وبہ قال حدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن سفیان عن ابی الزبیر عن جابر. ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے وکیع سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے جابر سے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور کفر کے درمیان رابطہ نماز چھوڑنا ہی ہے، کہ ادھر نماز چھوڑی اور ادھر کفر کے قریب ہوا. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وہ ابو الزبیر، یہ جو راوی یہاں پر آئے، اسمہ محمد ابن مسلم ابن تدرس، ان کا نام محمد ابن مسلم ابن تدرس ہے. بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. وبہ قال حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث ویوسف بن عیسیٰ قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد حدثنا ابو عمار ومحمود بن غيلان قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه حدثنا محمد بن علي بن الحسن الشقيقي ومحمود بن غيلان قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال. اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے 3 سندوں سے نقل کیا ہے، تو تینوں سند یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں. پہلی سند ہمیں روایت کی ابو عمار حسین ابن حریث نے اور یوسف ابن عیسیٰ نے. یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی فضل ابن موسیٰ نے، انہوں نے حسین ابن واقد سے. دوسری سند
ہمیں روایت کی ابو عمار نے اور محمود بن غیلان نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں میں روایت کی علی بن حسین ابن واقد نے اپنے والد سے۔ تیسری سند ہمیں روایت کی محمد بن علی بن حسن الشقیقی اور محمود بن غیلان نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی علی بن حسن ابن شقیق نے، انہوں نے حسین ابن واقد سے، انہوں نے عبداللہ ابن بریدہ سے، یہ اپنے والد یعنی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا تو وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ وفی الباب عن انس و ابن عباس ھذا حدیث حسن صحیح غریب، اس باب میں حضرت انس اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے روایات مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العكيلي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے بشر بن المفضل سے، انہوں نے جریری سے، انہوں نے عبداللہ ابن شقیق العکیلی سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے علاوہ اعمال میں سے کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے، یعنی نماز کے ترک کرنے کو ہی وہ حضرات کفر سمجھا کرتے تھے۔ جی عزیز طلباء کرام، جیسے کہ روایات سے معلوم ہوا کہ نماز چھوڑنا انتہائی سنگین گناہ ہے۔ اس باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے وہ تمام روایات ذکر فرمائی ہے جو نماز چھوڑنے پر وعید ہے۔ اب یہ اتنا سنگین جرم ہے، اتنا عظیم جرم ہے کہ اس کے کرنے کی وجہ سے انسان مسلمان ہے اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے کفر میں یا پھر کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات نے اس کو بالکل کفر میں داخل کر دیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کفر کے بالکل قریب ہو گیا ہے۔ اس باب کا ایک اہم اور مشہور مسئلہ ہے تارک الصلاۃ کا حکم، نماز چھوڑنے والے کا حکم۔ اس مسئلے کی طرف جانے سے پہلے یہاں پر اس روایت میں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہم ضمیر کا مرجع، تو اس میں ہم نے جو ترجمہ کیا منافقین کے اعتبار سے، اس میں دو قول ہے ہم ضمیر کے مرجع میں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ اس کا مرجع منافقین ہے، تو مطلب ظاہر ہے کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان جو امن کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم انہیں قتل نہیں کرتے اور اسلام کے احکام ان پر نافذ نہیں کرتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور جماعت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ظاہری طور پر اسلام کے دوسرے احکام کی تابعداری کرنے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ مشابہت بھی رکھتے ہیں۔ تو اب جس نے بھی اس افضل ترین عبادت کو ترک کر دیا، یعنی نماز کو ترک کر دیا، تو گویا کہ وہ کافر ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نماز کو ترک کر کے کفر کو ظاہر نہ کرے۔ تو فقد کفر کا معنی پھر یہی ہوگا کہ اس نے کفر کو ظاہر کر دیا۔ دوسرا معنی بعض حضرات کے نزدیک ہم ضمیر کا مرجع وہ عمومی ہے کہ جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی تھی، تو چاہے وہ مسلمان تھے یا منافقین تھے، جو بھی ہوں، تو معنی پھر یہ ہوگا کہ جس نے قصدن نماز کو ترک کر دیا تو اللہ کے ہاں اس کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے، بری ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جو یہاں پر آخر میں عبداللہ ابن شقیق العکیلی نے ذکر کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اعمال میں صرف نماز کے ترک کرنے کو
وہ کفر سمجھتے تھے، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے عمل کے ترک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ حکم نہیں لگاتے تھے۔ جی عزیز طلباء کرام، اب آتے ہیں تارک الصلاۃ کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ حضرات نے اس کو جلد اول میں بھی پڑھا ہوگا، یہاں پر بھی اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ تارک الصلاۃ، اگر کوئی شخص نماز اس وجہ سے چھوڑتا ہے کہ وہ اس کی فرضیت کا ہی قائل نہیں ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی نماز فرض نہیں ہے، میں یہ نہیں مانتا، بس فرض نہیں ہے، تو بالاتفاق وہ شخص کافر ہے اور وہ مباح الدم ہے، یعنی اس کا قتل کرنا حاکم وقت کے اوپر ہے۔ اور اگر ایک شخص ہے کہ وہ فرضیت کا تو قائل ہے لیکن سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے قصداً ارادتاً نماز چھوڑتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ اس شخص کا کیا حکم ہے۔ تو پھر اس کے بارے میں امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راوے اور عبداللہ ابن مبارک یہ حضرات فرماتے ہیں قصداً سستی کی وجہ سے نماز چھوڑنے والا کافر اور مرتد ہو جاتا ہے، لہذا ارتداد کی وجہ سے اسے قتل کیا جائے گا۔ دوسرا مسلک اس میں امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ کا ہے۔ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والا اگرچہ مرتد تو نہیں ہے، لیکن اس کا یہ جرم چونکہ انتہائی سنگین اور سخت ترین ہے، لہذا اسے سزا کے طور پر قتل کیا جائے گا۔ اور تیسرا مسلک اور مذہب اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ فرماتے ہیں کہ قصداً نماز کو چھوڑ دینا یہ کفر اور ارتداد کا سبب نہیں ہے، بلکہ دیگر گناہوں کی طرح یہ بھی ایک سنگین گناہ ہے۔ تو قاضی اگر تعزیراً اس کو کوئی سخت سزا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، لیکن حد شرعی کے طور پر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب سب کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ امام احمد ابن حنبل اور اسحاق ابن راوے رحمہم اللہ، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، باب کے تمام احادیث کے ظاہر پر یہ حضرات استدلال کرتے ہیں کہ باب کی جتنے بھی روایات ہیں تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ کفر میں داخل ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد کفر میں داخل ہونا مرتد ہونا ہے، لہذا ارتداد کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا۔ اور دوسری دلیل حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برأت منہ الذمہ، کہ اس شخص سے اللہ کا ذمہ بری ہو جاتا ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تارک الصلاۃ وہ کافر اور مرتد ہے، تو 3 دن تک اسے قید میں رکھ کر اس کو پھر اسلام کے تعلیمات سمجھائے جائیں گے۔ تو اگر وہ اس کے اوپر واپس آ جائے، وہ اعمال شروع کر دے، تو لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اگر پھر بھی سمجھانے کے باوجود وہ راہ راست پر نہ آئے تو پھر 3 دن بعد اسے ارتداداً قتل کر دیا جائے گا۔ احناف کی طرف سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے حضرات کے دلائل کے جواب یہ ہے کہ دیکھیے، تارک الصلاۃ کے اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ نماز چھوڑنا ایک گناہ اپنی جگہ پر ہے، یہ بات حق اور سچ ہے، لیکن کفر نہیں۔ اب جن روایت میں کفر کے الفاظ آئے ہیں، یا بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، یہ الفاظ جو آئے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، تو جن احادیث میں کفر کے الفاظ آئے ہیں تو وہاں پر یہ قید مقید ہے کہ وہ مستحل پر محمول ہے، یعنی جو شخص اس کو چھوڑنے، اس نماز کے چھوڑنے کو حلال سمجھے کہ نماز چھوڑنا حلال ہے، تو پھر جو مستحل ہے وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، یعنی جو نماز چھوڑنے کو جائز سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کافر نہیں بلکہ اس کا فعل کافر ہو جیسا ہے۔ تو احناف اس پر حمل کرتے ہیں۔ اب جو دوسرا فریق امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ، تو ان کی پہلی دلیل
قرآن کریم کی آیت ہے اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم، کہ قتل سے بچنے کے لیے اس آیت کریمہ میں کفر اور شرک سے توبہ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینے کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا قتل سے بچنے کے لیے نماز لازم جب ہو گئی، ضروری ہو گئی، تو اگر نماز نہیں پڑھے گا تو پھر قتل سے بھی نہیں بچ سکے گا۔ اور دوسرا استدلال ان کا وہ روایات ہے جو بالکل ابتدا میں گزرے ابواب الایمان کے، کہ روایات میں آتا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم، یہ روایات ما قبل میں گزر گئی ہیں۔ احناف کے دلائل، احناف امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ کا استدلال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مشہور روایت پر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہوتا جب تک کہ تین باتوں میں سے کوئی ایک بات نہ پائی جائے۔ قصاصاً قاتل کو قتل کرنا، اس وجہ سے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے قصاص میں۔ شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا، معاذ اللہ کوئی شادی شدہ ہے اور وہ زنا کا مرتکب ہو جائے تو اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، وہ مباح الدم ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر معاذ اللہ دین سے پھر جانے والا یعنی مرتد، تو اس کو بھی ارتداداً قتل کیا جائے گا۔ یہ تین مباح الدم ہے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں آپ علیہ السلام نے اس روایت میں تارک الصلاۃ کا ذکر ہی نہیں کیا، تو اگر اس کا حکم حقیقتاً قتل کرنا ہی ہوتا تو یقیناً آپ علیہ السلام اس کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرما دیتے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ترک صلاۃ یہ نہ اس سے ارتداد وجود میں آتا ہے اور نہ وہ شخص یعنی تارک الصلاۃ نہ وہ واجب القتل ہوتا ہے، البتہ ایک انتہائی سنگین گناہ ہے تو جس پر قاضی کو اختیار ہے کہ وہ اسے جس طرح کا بھی سزا تعزیراً دینا چاہے دے سکتا ہے تاکہ یہ شخص اپنے اس عمل سے توبہ کر لے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ بابن، اس جگہ پر بعض کتابوں میں جو باب منعقد کیا گیا ہے وہ ہے بابن حلاوت الایمان، یہاں پر بابن ذکر ہے کیونکہ حدیث اسی کے بارے میں ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن محمد بن ابراہیم بن الحارث عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے روایت کی ابن الہاد سے، انہوں نے محمد ابن ابراہیم ابن الحارث سے، انہوں نے عامر ابن سعد سے، انہوں نے عباس ابن عبد المطلب سے، انہوں نے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بخوشی مان لیا تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ایوب عن ابی قلابة عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے روایت کی عبد الوهاب الثقفی سے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن طعم الایمان، جس شخص میں یہ تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کا ذائقہ پالے گا۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی بات کہ اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ دوسری بات
کہ کسی بھی بندے سے اس کی محبت صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے ہو، اور تیسری بات کہ وہ کفر میں جانے کو ناپسند کرے اس کے بعد کہ اللہ جل شانہ نے اسے کفر سے نجات دی ہو، جیسے کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد رواہ قتادۃ عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو روایت کیا ہے قتادہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہاں پر ابو قلابہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، تو اس کے علاوہ قتادہ نے بھی اس روایت کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی حلاوت، مٹھاس اور ذائقہ اس نے چکھا کہ جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر برضا و رغبت اور خوشی سے راضی ہو گیا، تو اس نے ہی حقیقت میں ایمان کی حلاوت وہ چکھ لی، اس کا ذائقہ اس نے چکھ لیا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔